بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پروگرام کرک ٹاک میں کافی ٹائم کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں اور آج ایک ایسی وجیح ایسی خوبصورت شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں. محمد علی اشرف میرے عزیز بھی ہیں. چونکہ ان کے ساتھ اکثر سیاسی ٹاپک پہ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. ان کا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور اس وقت مسلم لیگ نون کے سیاسی بحران یا سیاسی معاملات کے حوالے سے کافی سارے مسائل کا شکار ہے نون. اور خصوصی طور پہ اگر یہ بات کی جائے کہ پنجاب نون کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. خصوصی طور پہ چونکہ یہ خیابان شخصیت میں رہتے ہیں اور یہاں سے مجھے لگتا ہے ایسے ہے ان کی گفتگو سے محسوس ہوا ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کا کوئی اس دفعہ پروگرام ہے. تو میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آیا کیا ان کی خدمات جو ہیں اپنے علاقے میں کس قدر مضبوط ہیں, انہوں نے اپنے علاقے کی کتنی خدمت کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو ذمہ داران ہیں ان کے کتنے قریب تر ہیں. کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ بحران کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں. ڈالر کا ریٹ دن بدن آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. وفاق کا اثر جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں, جو صوبوں کا اثر جو ہوتا ہے وہ گلی محلے میں جو ہم جیسے رہنے والے لوگ ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے. تو میرے ساتھ جناب محمد علی اشرف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی اچھا اشرف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ میں نے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے یا جو ذمہ داران ہیں ان کے حوالے سے میں نے خصوصی بڑی لمبی چوڑی تمہید بھی باندھ دی. تو اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس وقت آپ اپنی پارٹی کے جو نشیب و فراز کے سمیت کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں گے آنے والے دنوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی مہربانی چودھری عنان بری صاحب, آپ تشریف لائے, مجھے موقع دیا. بات یہ ہے کہ جی ہم آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے کھڑے تھے. انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں. میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ضیاء اللہ شاہ جو ہمارے پی 18 کی شان ہے اور انشاءاللہ سابقہ ایم پی ہیں اور موجودہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے امید ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہوئی ہے, جو ان کے کام ہیں ورکر سے رابطے, عوام سے رابطہ, تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پھر اللہ پاک یہ سیرا ایک دفعہ ہمارے ساتھ دے گا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کی اس میں, اور N62 کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. باقی آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے, مہنگائی تو بالکل ہے جی, اس پہ کوئی انکار نہیں ہے. جب سے میاں صاحب نے بھاگ دوڑ سنبھالی ہے, کوئی ملک کا وہ سلسلہ کیا ہے, تو میاں شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب تو جی وہ اس ملک سے باہر ہیں. جی ہیں, اصل میں ہیڈ میں وہی کر رہے ہیں جی. میاں نواز شریف صاحب نے اجازت دی ہے تو میاں صاحب نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا اتریں گے. میاں صاحب کی محنت آپ کے سامنے ہے. 2 دفعہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, خاتمے اعلیٰ رہے ہیں, ان کی محنت آپ کے سامنے ہے. اگر پنجاب چینج ہوا ہے, آج پنجاب کو چینج کہتے ہیں تو بدلہ کہتے ہیں, تو وہ بدلہ میاں شہباز شریف صاحب نے, ان کی پوری ٹیم نے بدلا ہے. ان کی ٹیم میں کافی سارے لوگ آتے ہیں, میں سیدھا یہ نام لیتا ہوں. حنیف عباسی صاحب ہیں, ملک ابرار صاحب ہیں, سردار نسیم صاحب جو پنڈی کی شان ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ محنتی لوگ ہیں, انہوں نے پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے اور پارٹی کے ساتھ ابھی تک مضبوطی سے کھڑے ہیں, اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہم بھی آج کھڑے ہیں. تو باقی یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں جی پارٹی پہ. برا اس وقت مشکل وقت ہے, برا وقت نہیں کہہ سکتا, مشکل وقت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم بری ذمہ ہوں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. ڈالر اور پیٹرول بھی ابھی کچھ نیچے آیا ہے اور ڈالر بھی آیا ہے, اور کچھ دنوں بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. ہمارا تو ابھی 1 سال کا ٹینیور بقایا ہے جی. اگر اس فریبی شخص نے, جھوٹے شخص نے ہمیں موقع دیا, کیونکہ ہر طرف سے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی دیکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ گیا, چڑھائی کی ہے اس نے. تو ہمیں تو پتہ ہے, ہم تو نظریاتی کارکن ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نون کے. جیسے بھی حالات ہوں, جیسے بھی ہوں, ہم پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں. جب اچھا وقت ہو تو خود کو سائڈ لائن کر لیتے ہیں. تو ضرور بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کمی پیشی ہے, سلسلہ کرو. اور لیڈران جو ہمارے ہیں لوکل سطح پہ بھی, ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں, حنیف عباسی صاحب ہیں, سردار نسیم صاحب ہیں, ملک ابرار صاحب ہیں, یہ کرتے بھی ہیں. طارق فضل چودھری صاحب ہیں. یہ ساری ایک ٹیم ہے, جو میاں صاحب کی ٹیم ہے. یہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور کریں گے بھی. باقی اچھا, آپ نے بات کی چونکہ آپ الیکشن لڑنے کا کوئی آپ کا اپنی یوسی میں کوئی ارادہ ہے, تو اس حوالے سے کچھ آپ ظاہر سی بات ہے جو الیکشن لڑتا ہے اس کی کچھ خدمات بھی ہوتی ہیں. ابھی تک تو آپ نے جتنی بھی تعریف کی ضیاء اللہ شاہ صاحب کی کر دی, حنیف عباسی صاحب کی کر دی, آپ کی علاقے میں کیا کیا ایسی خدمات ہیں کہ جس کے بل بوتے پہ آپ
الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا پارٹی میں آپ کے ایسے اثر و رسوخ موجود ہیں؟ کیونکہ آج کا جو ٹکٹ بھی ہوتا ہے نا وہ اثر و رسوخ کی بنیاد سے دیے جاتے ہیں. جی عدنان صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ میری جو بائی برتھ ہوں، میں اسی پنڈی کا رہنے والا ہوں. ڈھوک نجو یونین کونسل 12 سے میرا تعلق ہے. تقریباً یہاں کے جتنے سیاسی گھرانے ہیں، سابقہ کونسلر ہیں، اللہ جنت میں گھر دے، راجہ لجتا صاحب ہیں، سابقہ نمبردار صاحب ہیں، ملک یونس نمبردار صاحب ہیں، اللہ ان کو جنت میں گھر دے. حاجی صدیق قریشی صاحب ہیں، وہ ایبٹ سے ہمارے ناظم تھے. تو ابھی جو ریسنٹلی ہمارے چیئرمین تھے خورشید قریشی صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو ان سب لوگوں کی اپنی اپنی جگہ پہ بڑی خدمت ہے یونین کونسل 12 کے لیے. اور چودھری شبیر صاحب رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو یہ لوگ، ان لوگوں کی بڑی خدمت ہیں. ہمارا جو پرانا تعلق رہا ہے جی مسلم لیگ نون کے حوالے سے، راجہ لجتا صاحب ہیں، ملک یونس صاحب ہیں، حاجی صدیق قریشی صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ بڑے ہیں. ہم الیکشن اگر لڑیں، کوئی بھی ہم میں سے لڑے، کوئی بھی لڑنے تک ہوتا ہے. لڑنے کے بعد ہماری یونین کونسل میں یہ مسئلے نہیں ہوتے. آصف اکبر صاحب ہیں، میں خصوصی ان کی وہ بات کروں گا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، مگر یونین کونسل 12 میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اچھے خاندان سے تعلق ہے. اسی طرح راجہ ارشد صاحب ہیں، سابقہ ناظم بھی ہیں پی ایم ایل این سے. ارشد صاحب، آپ کا یہ بڑا پن ہے کہ آپ دیگر تمام دوستوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بڑا پن ہوتا ہے. آپ خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. باقی ایک دو نام رہ گئے تھے، ملک عامر صاحب ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، مسلم لیگ کے وہ سب جانے پہچانے آپ کے وہ ہیں، نام ہے ان کا، خدمات ہیں ان کے لیے یونین کونسل 12 کے لیے بھی. اور جہاں پہ مسئلہ پارٹی کے لیے وہ پیش بھی ہوتے ہیں. میں نے 2 دفعہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گرفتاریاں بھی 2-3 دفعہ ان کی ہوئی. خورشید قریشی صاحب بھی اللہ جنت میں جگہ دے، اس وقت ان کی بھی ہوئی، سب کی ہوئی، مگر ہار کسی نے نہیں مانی. تو سلسلہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ماحول چل رہا ہے تو سارے ہی تقریباً تعلق والے ہیں، اور سارے ہی کوئی عزیز ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی تعلق والے ہیں. تو ان تینوں چاروں شخصیات میں سے اگر کوئی بھی آتا ہے الیکٹ ہو کے یونین کونسل 12 میں، تو ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ہیں یا میں ہوں. میری بھی کوشش ہے، مگر وہ ہم بیٹھ کے سیٹلمنٹ کریں گے. پارٹی کے لیے میں اپلائی کروں گا ٹکٹ کے لیے. اگر پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا تو میں ضرور وہ کروں گا. اگر پارٹی نے مجھے، کئی دفعہ پارٹی نے بھی کہا ہے جی، مجھے ضیاء اللہ شاہ صاحب نے کہا ہے جی، مجھے علیم عباسی صاحب نے کہا ہے، سردار نسیم صاحب نے کہا ہے، تو ملک ابرار صاحب نے کہا ہے، تو کہتے ہیں جی آپ آئیں، آپ سینئر ہیں، پرانے ہیں، نظریاتی کارکن ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں. اور سلسلہ اس طرح کا ہے کہ یہ بھی لوگ ہمارے ہیں. آپ نے آج چونکہ وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، محمد علی اشرف صاحب سے دوبارہ بات کریں گے. خیابان سید کی ایک معروف کاروباری اور سیاسی و سماجی شخصیت ہے. ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد جو اصل گفتگو تھا، میں بار بار ان کو ان کے الیکشن کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اپنے علاقے میں خود الیکشن لڑنے کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین سوچ کے مالک، اور سب سے بہترین بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اشرف صاحب نے جو سابقہ جتنے بھی یہاں پہ لیڈران تھے، سابقہ جس نے اس علاقے کی خدمات کے سلسلے میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا، انہیں کی تعریف کی. اور خصوصی طور پہ جس میں نے ٹکٹ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پارٹی وائلیشن کے بجائے، کیونکہ یہ بھی اثر رسوخ ہوتے ہیں، ان کا بھی ووٹ بینک اچھا خاصا یہاں پہ موجود ہے، ان کے بچوں کا اثر رسوخ موجود ہے، ان کے تمام اہل و عیال جتنے بھی یہاں پہ ان کا ایک اثر رسوخ موجود ہے. لیکن دوست احباب کا، ظاہر سی بات ہے، دوست احباب کا بھی اثر رسوخ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑے زبردست قسم کے انداز کے ساتھ یہ کہا کہ میں پارٹی وائلیشن کبھی نہیں کروں گا. اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا اور سیٹ جیت کر اپنے قائدین کو بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ قائدین میں سے علیم عباسی صاحب ہیں، ضیاء شاہ صاحب ہیں، اور خصوصی طور پہ سردار نسیم صاحب ہیں، ان کی بہت زیادہ تعریف کی اور ہے، باقی وہ تعریف کے قابل ہیں کیونکہ وہ عوام میں سے چھوٹی چھوٹی یوسیوں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کام کر کے ان لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور وہی خوشی جو ہے آج محمد علی اشرف صاحب کے آپ نے باتوں میں دیکھی، ان کے دل میں دیکھی، ان کے کھلکھلاتے چہرے سے نکلنے والے جو الفاظ تھے آپ نے فون میں دیکھی. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی ایسے موقع پہ جب الیکشن قریب ہو گئے تو اشرف صاحب سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.